راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. يبي وأمي نادم في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى. ہزار بار بھی شعیل دہن سے مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میرے جوانوں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم میرے. آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی نعت کلام پاک کے لیے ہمارے اس مسجد کے نوجوان نمازی اور بڑے فعال شخصیت محمد حسان صاحب تشریف لاتے ہیں. محمد احسان صاحب تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو نعت سنائیں گے. بیدنا سارے ہی گری. ہاں ایک منٹ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سارے سب مل کے پڑھیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے کے کنکر وہ چاند سے مٹی، وہ سونے کے کنکر وہ چاند کی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا،
تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا۔ سب مل کے پڑھیے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ نے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اب بڑا پیارا ایک آگے شعر ہے جس میں ان کو آپ کے جو صحابہ کرام کی جنگ چل رہی ہے، اس کے جنگ کے موقع کے اوپر ایک بڑا خوبصورت ایک شعر ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں در بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک آخری شعر، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے،
بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے کے کنکر وہ چاند سمٹی وہ سونے کے کنکر وہ چاند سمٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ یاسین میں باقی ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ بتا دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کے جذبوں کو اور اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے دوستو رمضان نے آپ کو کیا دیا اس کے بارے میں آج بیٹھا تھا حدیث میں آتا ہے مسلم اور بخاری شریف کی ورثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے رمضان المبارک میں جتنی نمازیں آپ کی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں ہر نماز میں 1890 نمازوں کا ثواب لے کر گھر جاتے ہیں خدا کی قسم یہ دیتا ہے رمضان کا ایک حسن ہے ایک اس کے اندر اللہ کی طرف سے اپنائیت ہے ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس لیے آج کی رات میرا تو اللہ سے یقین ہے جیسے میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کی بات کو میں نے سنایا تھا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ 27 ہی کو جو نا اللہ نے شب قدر رکھی ہے لہٰذا ہمارا بھی یہی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہی ارادہ ہے کہ اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے آپ کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے شب قدر کی رات قرار دے اور اس کی پوری فضیلت ہمیں عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے آپ کے وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے یاسین کی تلاوت کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کی ہے کتنی 1000 سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کی ٹوٹل ایج عمر 25 ارب سال کتنے یہ کائنات کے ابھی تک جو ایک سائنسدان بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 25 ارب سال وہ ایک 25 ارب سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے یاسین کی تلاوت کی اور یاسین کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یاسین قرآن مجید کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی اور رسول اس کائنات کے شہزادے کو اللہ نے دنیا کی طرف انسانوں کی طرف بیچنے کا ارادہ کیا ساری کائنات کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجایا یہاں انسانوں کو آباد کیا اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں آدم علیہ السلام دنیا میں آئے بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑے نبی اور رسول ہے ہمارے باپ ہیں بھائی دادا ہیں لیکن کسی نے اس کے آنے کی خوشخبری نہیں سنائی لیکن آدم علیہ السلام جب آئے اپنے بچوں کو بتایا کہ میری نسل میں آگے جا کے ایک نبی آنے والا ہے اس کا نام محمد ہے نوح علیہ السلام آئے اس کے آنے کی کسی نے خوشخبری نہیں سنائی
لیکن نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اس امت کے ایک عظیم الشان نبی آنے والے ہیں، اس کا نام محمد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ آتے ہیں، مکہ کے شہر کو آباد کرتے ہیں، مکہ کے شہر کو آباد کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کو بناتے ہیں، تیار کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، یہ بیت اللہ شریف تیرا گھر بن گیا، اس گھر کے اصل وارث کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بتایا، ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو تو اللہ نے سورہ صف کا حصہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو سمجھا رہے ہیں من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ دنیا کائنات سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر میرے اور آپ کے نبی اور رسول بنائے ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے الگ رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا محبوب اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اپنے محبوب کو اٹھا کر کسی کو دینا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے اس امت کو اپنا محبوب دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میرے جوانوں، میرے بوڑھوں، میرے امیروں، میرے غریبوں، میرے پٹھانوں، پنجابیوں، سندھیوں، عربیوں، عجمیوں، خدا کی قسم اللہ کے محبوب بننا اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ٹائٹل گلے میں ڈال دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ٹائٹل اپنے گلے میں ڈال دو، آپ اور میں اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اسی لیے جناب ہے یہ جو خوبصورت پروگرام میں آپ نعت سن رہے ہیں، اس سلسلے میں ابھی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات ہوتی رہے گی، درمیان میں ہوتی رہے گی، زیادہ آپ کی کام خراشی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے انتہائی معزز دوست، میرے انتہائی دستراز بھائی دوست، جس کو ہر سال میں اس مسجد میں نعت خوانی کے لیے، نعت سنانے کے لیے خصوصی طور پر بلاتا ہوں، اس بار بھی تشریف لائے ہیں محمد سلیم بٹی، ہمارے وحید بردرز کالونی کے انتہائی حد دل عزیز شخصیت ہے، اور نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جو نا شوق جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں محمد سلیم بٹی صاحب، آپ حضرات کو نعت سنانے کے لیے یہاں بیٹھنا ضروری ہے، نعت خوان یہی بیٹھیں گے آج سارے۔ جی تشریف آپ کی اجازت سے کھڑے ہو پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ درود شریف میں شریک ہو جائیں، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع شریف کے سامنے محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے آپ سرسوں کے روزہ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کیجئے، تو پھر میری نعت کا مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ایک بار پڑھ لے میرے ساتھ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مولانا نے جو ابھی فرمایا ہے اسی کے اس منظر کی نعت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بنتی۔
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. آپ اس وقت روزہ کے سامنے بیٹھے ہوئے محسوس کریں اپنے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں. کیسے؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت ذکر ہمارے امام کو منور کر رہے ہیں ساری چیزیں مل کر. دوستو، چند دن پہلے ایک جگہ میرا درس قرآن تھا، تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ وہاں یوں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بالکل ایک انوکھا، ایک الگ خوبصورت خطاب ہے. ہر جگہ اللہ کہتے ہیں اے مومنو یہ کرو یا نہ کرو، لیکن یہاں اللہ یہ نہیں کرتے. یہاں کر کے میں اور میرے فرشتے محمد پر صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں. لہٰذا اے مسلمانوں تم بھی یہ کام کیا کرو. کیا ہے یہ کام کیا کرو. میں ابن کثیر کو جب کھول کر پڑھنے لگا تو ابن کثیر میں ایک صحیح حدیث مجھے ملی. میں جب دینی علوم کو پڑھتا 35 سال میرا تو گزر گیا الحمدللہ. حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کا سلام آیا، فرشتے نے پہنچایا. حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کا سلام آیا، فرشتے نے پہنچایا. یہ ایک قابل رشک قسم کی جو نہ ایک بات تھی. لیکن میں حیران ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس طرح کی مجلس کے ساتھ باہر نکل رہے تھے تو جبریل مسجد کے گیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ملے. حضور نے فرمایا کہ کیسے اچانک آنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فٹافٹ آپ تک پہنچنے کے لیے کہا. میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سن کر بڑے خوش ہوئے. صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے باتیں شروع کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امتی مرد عورت ایک مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھیں گے، میں ان کا رب ان کو 10 مرتبہ سلام کروں گا. خدا کی قسم اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ کا سلام آئے گا. لیکن آپ اللہ کے سلام میں وعلیکم السلام تو نہیں کہیں گے نا. اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا، اللہ کی سلام کو لے لیتے ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ اس پر 10 سلام اس کو کریں گے، 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 درجات کو بلند کریں گے، 10 گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے. اتنا بڑا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے ساتھ وابستہ ہے. اب میں آپ کے سامنے ہمارے البصیر چینل کے جو عامر ہیں اعظم صاحب، میں اس سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے خوبصورت درب لہجے میں آپ سے تھوڑا سے نعت سنانا چاہتے ہیں. تشریف لاتے ہیں اعظم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق سے بیٹھنے کو اور اضافہ فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد مختصر بات کر کے ہم دعا کریں گے. جی سارے نبی موجود بات کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہاری
کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا ہے فان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در پہ ہی لو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ دو شعر اور ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، آپ کو پسند آئیں گے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شعر میں نے پڑھا ہے، میں حضرت صاحب، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک عورت کو کہ 18 سال بہت ہوئے ہو گئے تھے اس کو، تو 18 سال کے بعد اس کی قبر بنا رہے تھے، تو وہ قبر اچانک گر گئی اوپر سے، تو مستری نے ہمیں دکھایا، سورج اوپر تھا، گرمیوں کے دن تھے، تو ہم نے 18 سال کے بعد اپنی ان آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ اس عورت کے پاؤں اسی طرح تھے، ایسے کھڑے تھے، اور اس کا جو گرا گلگاتے وہ بھی اسی طرح لگی ہوئی تھی، اور ہر کفن کے اوپر ہلکی سی مٹی تھی، بس باقی اس کا جسم اسی طرح۔ یہ میں نے خود دیکھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا کفن کبھی میلا نہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
محبت کمانے والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کمانے والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھے محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میرے حساب سے ہمارے جو دعا کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ مختصر آپ سے بات کرنی تھی، میں ہماری تفصیلی بات ہوتی روزانہ درس میں بھی الحمدللہ شمال الحمدللہ ہمارے 25 بارے قرآن کی اس مسجد میں درستیاب تفسیر کے ساتھ درس کے مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سال انشاءاللہ یہاں قرآن تقریباً 10 سال کے بعد مکمل ہو جائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے 2 نظام قائم کیا ہے، اور یہ اتنا واضح ہے۔ اللہ نے ایک تو کتابوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ کتاب نازل کرتے رہے اور پھر ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجتے رہے۔ کتابوں کا سلسلہ بھی ہے، انبیاء کا بھی سلسلہ ہے۔ نبی کتاب کے مطابق امت کی تربیت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ امت کو جونا بے نوازتے رہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے 3 بڑی کتابیں نازل کی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور یہ کتابیں باقاعدہ لکھی ہوئی کتابی شکل میں ایک ہی ساتھ انبیاء علیہ السلام کو ملی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور پوری کتاب اللہ نے دے دی، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلا کر پوری تورات اللہ نے عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری انجیل اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا زمانہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی، اس طرح کر کے 23 سال میں پورے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ وہاں کتابیں پوری دی گئی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کے مطابق کبھی ایک سورت ہے، کبھی 10 آیتیں ہیں، کبھی ایک آیت ہے، کبھی 5 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں مکمل عطا فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ہونا یہ تھا، تورات، انجیل اور زبور کی حفاظت اللہ نے ان امتوں کے حوالے کر دی تھی کہ یہ اپنی کتابوں کی حفاظت خود کریں، اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور پھر وہ جو پوری کتاب ان کو ملی تھی، اس کتاب کو ایسے بکھیر کر رکھ دیا کہ اب ان کتابوں میں اصلی کتاب کون سی ہے دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن کو الگ الگ کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جب اس کو جمع کیا تو قیامت تک یہ ایسا ایک ہوا ہے کہ دنیا کے سپر طاقتیں مل کر کے قرآن کو بگاڑ نہیں سکتی۔ قرآن مجید اتنے کامل اور اتنا مکمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پورا قرآن دے کر گئے، اب قیامت تک یہ قرآن اسی طرح رہے گا، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو انسانوں کی عزت بڑھتی جائے گی اللہ کے یہاں۔ اگر یہ انسان اس کو پس پش ڈال دیں گے تو یاد رکھیں ذلت اور رسوائی ان کی مقدر ہوگی، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں حیران ہو جاتا ہوں، قرآن کا سب سے بڑا مقصد نزول کا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ اس کے لیے اللہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی رہبری، لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں نے قرآن کو نازل کیا۔
قرآن کا سب سے بڑا مقصد انسانوں کی رہنمائی ہے۔ آپ کو ایمان کے مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ عبادات کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہے، قرآن بتائے گا۔ اخلاق قرآن سکھائے گا، معاملات کو قرآن سیدھا کرے گا۔ 500 آیات میں اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کے احکامات دیے ہیں، اور وہ پوری زندگی کے انسان کے زندگی کو احاطہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہدایت کو رکھ کر اس کو نازل فرمایا۔ یاد رکھو، دشمنان دین نے قرآن کے اوپر اعتراض اور سوال کرنے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگایا، اور قرآن مجید نے ان کو ہدایت دے کر چھوڑا۔ دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ایمان پر آئے جو قرآن کو سوال بنانے کے لیے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے قرآن کو اٹھایا۔ اللہ نے قرآن کو اٹھانے کی برکت سے ان کے دل کی دنیا کو تک چینج کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عمر کو آپ دیکھتے ہیں، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت حضرت عمر نے کی، جو حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ کے کرنا یہ کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کے بعد اس کی دنیا ہی بدل گئی، اور حضور کے غلاموں میں گھر جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ یہ قرآن مجید ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے آیا۔ میں حیران ہو جاتا، میں سوچ رہا تھا قرآن ٹوٹلی عمل کی کتاب ہے، یہ وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، اور ہمارے دوست احباب اتنے بولے ہوتے جا رہے ہیں کہ قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا رہے ہیں۔ میرے ایک معزز دوست نے اپنے ایک دوست کو یہاں لے کر آیا، کم از کم 1000 سے زیادہ آیات اس کے موبائل پر بند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو 25 مرتبہ پڑھنے سے یوں ہوگا، اس آیت کو 20 مرتبہ پڑھنے سے یوں ہوگا، یعنی پورے۔ میں نے کہا تم یہ سارے پڑھتے ہو؟ کہہ کہ یہ سارے پڑھ، میں نے کہا نماز، کہہ کہ ان کو پڑھتے پڑھتے نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان وظیفوں کو پڑھنے کی وجہ سے نماز کے لیے مجھے وقت نہیں ملتا۔ یاد رکھو، وظیفوں کے لیے نہیں ہے نماز، قرآن صرف اجر لینے کے لیے نہیں، یہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ ایمان کو منور کرنے کے لیے، یہ شرک کی بہتری کرنے کے لیے، یہ دنیا میں اللہ کی توحید کو زندہ کرنے کے لیے آیا۔ اس کو جو نا اس نقطہ نظر سے لینے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے فجر کے درس میں یا ایھا الذین والی آیتیں آپ سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کتنے جو نا بے امپورٹنٹ اور اہم ہدایات مسلمانوں سے خصوصی طور پر اللہ حکم دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو نا بے کافروں کے ساتھ دوستی نہ کریں، یہ تمہارے لیے نقصان دہ، شیطان سے دور رہے، یہ تمہارے ایک ایک چیز کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان اس قرآن مجید سے جو نا فائدہ لینے کے بجائے اس کو گھر کے اندر رکھ لیتا ہے، اس کو چون کر پھر وہی رکھ لیتا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پر ہم نے ایمان لایا ہے، یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ ایسے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج جو میں نے فجر یا عشاء کی نماز میں میں نے تلاوت کی، اللہ نے خود فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے لوگوں، اگر تم کو شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، فرمایا کہ تم ایک سورت اس جیسے بنا کے لاؤ۔ سارے دنیا کے انسان جنات مل کر ایک سورت قرآن جیسی سورت بنا کر لائیں، اللہ فرما رہے اس کے بعد میں مانوں گا کہ قرآن جو نا بھائی اس میں شک ہے۔ قرآن میں شک نہیں، قرآن کے ہر چیز میں رمضان میں الحمدللہ کچھ زیادہ ہی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت تو ہمیں روزانہ کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوا، یہ بڑے قرآن کے دو صحابہ یہاں بیٹھے ہیں، قیامت کا ذکر کر کے 11 آیات میں قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے اللہ نے لا ریب فیہا کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، 11 مرتبہ کہا۔ اور قرآن مجید کے لیے لا ریب 3 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ اس کے اندر ریب نہیں ہے۔ باقی اپنے کسی حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام نہیں کیا، حکم تو دیا، آرڈر تو دیا، لیکن جہاں باقاعدہ اللہ نے سپر ڈگری تک اس کو لے کر گئے، اس کے کہ میری کتاب پاک صاف ہے، اس کے اندر شک و شبہ، اس کے اندر ریب، اس کے اندر شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فی، یہ لا ریب فی کتاب ہے، اور آخرت لا ریب فی جو نا بے دن ہے،
قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، انسان سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میرے بچوں یاد رکھو، دنیا میں آپ لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ آج 100 سال پہلے یہ مجمع دنیا میں نہیں تھا۔ 100 سال پہلے ہی بتاؤ، 100 سال پہلے یہ بندے پورا دنیا میں نہیں تھے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اور 100 سال بعد پھر ہم دنیا سے غائب ہو جائیں گے، اب نہیں ہوں گے۔ تو کہاں جانا ہے؟ اس جانے کو قرآن نے بیان کیا 10 پاروں میں۔ 10 پاروں میں قرآن نے انسان کو سمجھایا کہ کل من علیہ فان، تیری جوانی ختم ہونے والی، تیری دولت ختم ہونے، تیرا حسن ختم ہونے والا، تیری یہ سارے سٹیٹس ختم ہونے والی ہیں۔ ادھر سے روح نکل جاتی ہے، پھر امین کا نام نہیں کوئی لے لیتا، پھر اس کا نام بھی چینج ہو، میت کو اٹھاؤ جی، میت کو لاؤ جی، میت کو دفناؤ، میت کے لیے انتظار، وہ نام غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ بتا دے کہ بھئی 10 پاروں میں اللہ نے آخرت کو سمجھایا ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف کریں گے، اور اللہ سے اپنے سابقہ زندگی میں جو نافرمانیاں ہوئی ہیں ان کی بخشش کروائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، جیسے ہمیں ابھی توبہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو، آپ اور میں جب توبہ کرتے ہیں یقین کے ساتھ توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کے عمل نامہ میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، ختم اللہ اس کو بیٹھا دیتے ہیں۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بعض مرتبہ اللہ اتنے رحیم ہوتے ہیں، آپ کی توبہ اتنی خوبصورت، اتنے پرخلوص ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر کے عمل نامے میں لکھ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ انسان کے اخلاص کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں۔ تو سابقہ زندگی سے توبہ کریں گے، آئندہ زندگی کو پلاننگ کے تحت قرآن مجید سے رہنمائی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر اس کو اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو چند دنوں کی زندگی، اس کی قدر کریں۔ اس کے اوپر جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، اس کا دار و مدار اس مختصر اور چھوٹی زندگی پر ہے۔ اگر یہ ہم صحیح سلیقے سے گزاریں گے اور آخرت جو نا ہماری بنے گی، اگر اس میں لاپرواہی کریں گے اور دنیا کے کاموں کے اندر پھنس کر جو نا پہ اللہ کو رسول کو بھول جائیں گے، تو یاد رکھو پھر آخرت میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے جوانوں، موبائل کو وقت کم دو، قرآن کو وقت دو۔ یہ تمہارے فیور کی بات کر رہا ہوں۔ یوٹیوب کو، فیس بک کو اور سوشل میڈیا کو جو ہے اتنا وقت نہ دیا کریں، اس کو کم کریں۔ تھوڑا بہت قرآن کی آیات یاد کریں۔ قرآن کی ایک آیت یاد کرتے ہیں نا، یاد کرتے ہیں ایک آیت 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، خدا کی قسم۔ آپ نے ایک سورت کی ایک آیت یاد کی، 1000 نفل نماز آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا، خوش ہو کر کے میرے کلام کو یاد کیا ہے۔ تو قرآن کو یاد کرو، نہیں تو اس کی تلاوت کرو، ترجمے والی قرآن کے ساتھ تلاوت کرو، علماء کے پاس، حافظوں کے پاس، قاریوں کے پاس جا کے اس کی تلاوت کو درست کریں، تب جو نا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو یاد رکھو قرآن مجید میں 3,23,760 حروف ہیں۔ کتنے؟ 3,23,760 حرف ہیں، حرف، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں۔ ضرب دیں اس کو 3 لاکھ کے ساتھ، میں نے آپ اس کو ضرب دے رہے کتنی نیکیاں وہ آپ کے لیے تلاوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر جب اس قرآن کے اندر جو چیز سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے سے، پھر ہمارے اعمال کے اندر اس قرآن کو پر عمل ہونے کی وجہ سے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے خصوصاً جو نا کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان بچوں، آپ سب سے کہتا ہوں قرآن سے اپنے آپ اپنا تعلق بنائیں، اپنے قرآن کو وقت دیا کریں، اپنے قرآن کو جو نا سینے سے لگایا کریں۔ اس کے اندر برکت بھی ہے، اس کے اندر ہماری زندگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو سمجھ اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا تو آپ طور پہ طریقہ ہے کہ میں لائٹ بند کر کے دعا کرتا ہوں۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں لائٹ بند کر دو بھائی، جزاکم اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے محنت کو قبول فرمائے۔ یہ باہر والا لائٹ سے آپ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔
سارے دوست بھائی پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عن محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت جزا الله عن محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے یا اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے یا اللہ میری صفت معاف کرنا ہے یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے فاعف عنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے 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 کہ اللہ ہماری ساری زندگی گناہ جو بھی نظر آتی ہے اللہ رحمت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ تجھے تیری رحمان رحیم ہونے کا واسطہ تجھے تیرے غفور و عفو ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ اللہ تجھے تیرے خلیل کا واسطہ اللہ تجھے تیرے پاک مخلوق فرشتوں کا واسطہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما کیا نام توبہ کرتے یا نام توبہ کرتے اللہ جی توبہ کرتے یا اللہ میں اس پورے خشمہ کی وکالت پہ آپ کے سامنے بیٹھا یا اللہ رحم فرما یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ تیرے بندے یا اللہ 27 شب لیلۃ القدر کی رات خدا کی قسم یا اللہ تیری ذات کی قسم تیرے فرشتوں نے اس مسمع کو گھیرا ہوا ہے یا اللہ تیرے جبریل بھی اس کے اندر موجود ہے یا اللہ ان فرشتوں سے میں عرض کرتا ہوں اے فرشتوں ہماری اس توبہ پر آمین کہو اے فرشتوں ہماری اس دعا پر آمین کہو اے فرشتوں ہماری اس دعا پر آمین کہو اے اللہ ان فرشتوں کی سفارش ہے ان کی آمین ہے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی مغفرت اے اللہ نہ رمضان کی قدر کر سکے نہ تراویح کی قدر کر سکے نہ قرآن کی قدر کر سکے
اسلام کی قدر کر سکے اللہ، نہ نمازوں کی قدر کر سکے اللہ، ہم جیسے ناقدر یا اللہ سزا کے مستحق، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ میرے خیال ہے ہماری اس توبہ کو قبول فرما یا اللہ، پوری امت پر مصیبتیں آئی یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے فلسطینیوں پر ظلم ہوا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تیرے نافرمان تیرے دشمن ہمارے اوپر چوٹ دوڑے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ، حالات کو تبدیل کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، حالات کو تبدیل کر دے یا مصرف القلوب والاحوال، یا مدبر اللیل والنہار، یا مصرف الاحوال الى الاحوال، فصرف احوالنا الى احسن الاحوال، یا اللہ ہماری حالت کو بہتر بنا دے، فلسطین کے مسلمانوں پر یا اللہ، ایران کے مسلمانوں پر یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں پر یا اللہ، پاکستان میں دہشت گردی یا اللہ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے یا اللہ، اس میں ہمارے گناہوں کا بھی بڑا قصور ہے مولا، ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو، مردوں عورتوں جوانوں بوڑھوں سب کو اللہ معاف کر دے یا اللہ جی، معاف کر دینا یا اللہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ معاف کر دے، تیری رحمت کا واسطہ معاف کر دے یا اللہ، تیرے قرآن کا واسطہ معاف کر دے، الہ العالمین قرآن مکمل ہوا یا اللہ، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ، سینکڑوں میں لاکھوں مسجدوں میں آج ختم قرآن ہے یا اللہ، قبول فرما یا اللہ، اس کی برکتیں فوری طور پر امت پر نازل کر دے یا اللہ، مسلم امت پر اس کی برکتیں فوری نازل کر دے یا اللہ، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو عزت عطا فرما یا اللہ، اس ذلت سے ہمیں نکال دے یا اللہ، ذلت سے ہمیں نکال دے یا اللہ، ذلت سے ہمیں نکال دے، قرآن کی برکت سے رحم فرما، قرآن کی برکت سے یا اللہ رحم فرما، قرآن کی برکت سے عزت عطا فرما، قرآن کی برکت سے فتح و کامیابی عطا فرما، قرآن کی برکت سے غلبہ عطا فرما یا اللہ، قرآن کی برکتیں ہمارے ملک پر بھی نازل فرما، امت مسلمہ پر بھی نازل فرما، شہر لاہور پر بھی نازل فرما، ہماری اس مسجد اس کے آس پاس پر بھی نازل فرما، اس کے اندر بیٹیوں پر سب پر یا اللہ، قرآن کی برکتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل فرما، اے اللہ، بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، لا علاج بیماریوں سے حفاظت نازل یا اللہ، حفاظت عطا فرما، میرے خالق و مالک ہم تیرے بندے ہیں، نسألک رضاک والجنہ ونعوذک من سخطک والنار، یا اللہ ہم جنت کو طلب کرتے ہمیں عطا فرما، تیری رضا کو چاہتے ہمیں عطا فرما، تیری یا اللہ جہنم سے نجات چاہتے نجات نصیب فرما، آگ سے یا اللہ حفاظت چاہتے ہیں حفاظت عطا فرما، یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں یا اللہ، ان سب سے راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی کر لے، ان سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا، ان کو اپنے سے راضی کر لے، مولا ہم سب کی اس توبہ کو قبول فرما، اس کو توبہ نصوح بنا دے یا اللہ، ہمیں تو نہیں آتا لیکن ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تیری ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، الہ العالمین ہمیں استقامت علی الدین عطا فرما، اسلام پر استقامت عطا فرما، رحم فرما، میرے خالق و مالک، جو دوست احباب پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، جو روزگار کے لیے پریشان ہے مدد فرما یا اللہ، روزگار کے لیے پریشان ہے مدد فرما، حلال رزق کا انتظام فرما یا اللہ، بے روزگاری سے ہمارے جوانوں کو نجات عطا فرما یا اللہ، ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے مولا
مولا بڑی مہنگائی ہے، ان نوجوانوں کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ، ان کے لیے امن و عافیت کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ، ان جوانوں کے لیے خوشحالی کے دروازوں کو کھول دے، عزت کے دروازوں کو کھول دے، ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، نفس و شیطان کے شرارت کے دروازوں کو بند کر دے، بے حیائی کے دروازوں کو بند کر دے، گناہوں کے دروازوں کو بند کر دے۔ اے مولا کریم، ہم سب پر رحم فرما یا اللہ، ہم سب پر رحم فرما اے اللہ، ہمیں امن عافیت عطا فرما، ہمارے ملک کو امن عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، حفاظت عطا فرما اے اللہ، اس ملک کو ہر طرف سے اپنے حفاظت عطا فرما، شریروں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ہمارا ملک ہے یا اللہ، اس میں اسلام کا بول بالا فرما، حکمرانوں کو نیکی کی توفیق اور ہمت عطا فرما یا اللہ، ان کو اخلاص عطا فرما یا اللہ، ہم سب کے لیے نیک صالح حکمران عطا فرما یا اللہ، رحم فرما یا اللہ، رحم فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل احسان سے قبول فرما۔ ربنا إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ومن سوء الأخلاق، ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، من غلبة الدين وقهر الرجال، من غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم عاتق رقابنا من النار، اللهم عاتق رقاب آبائنا من النار، وأمهاتنا من النار، وأخواتنا من النار، وأخوالنا من النار، وأبنائنا من النار، وبناتنا من النار، وكل مسلم ومسلم من النار یا الہ العالمین، اس دعا کو قبول فرما یا اللہ، اس دعا کو قبول فرما یا اللہ، اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ، ہماری اس مسجد کو اسلام کی مسجد بنا دے، امن عافیت کی مسجد بنا دے، ہر قسم کی فتنہ بازی سے حفاظت نصیب فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندر بوجھ حسد کے نام کو نکال دے، محبت پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے، ایک دوسرے کے لیے روحانہ بنا دے، ایک دوسرے کے لیے مساوا بنا دے، مددگار بنا دے، خیر خواہ بنا دے یا اللہ، اس مسجد کے تعاون کرنے والے، اس کے بنانے میں یا اللہ، اس کے چلانے میں جو دوست احباب فکر محنت کرتے ہیں، ان کی خدمات کو قبول کر کے ان سے راضی ہو جا یا اللہ، ان سے راضی ہو جا یا اللہ، ان سے راضی ہو جا یا اللہ، اس خیر کو ان کے لیے قبول فرما، اپنے رضا کا ذریعہ بنا، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما یا اللہ، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما یا اللہ، دین اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ، ہمیں دنیا کے اندر اسلام کے لیے قبول فرما، ہماری ذریعہ اسلام کو دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ ہمیں بنا دے یا اللہ، رحم فرما، اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ، جو بچیوں اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہوں، ان کی مدد فرما یا اللہ، بچیوں کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہوئے ان کی حفاظت فرما، محبت عطا فرما، نفرتوں سے حفاظت نصیب فرما، اولاد و سربار کو یا اللہ، اس محفل میں جو بیٹھے ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد میں کو نیک بنا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ دوست احباب، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے خود اللہ سے کچھ مانگے ہوئے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما یا اللہ، اس دعا کو قبول فرما
کہ اللہ نے فضل سے قبول فرمائے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأمة حبيبك اللهم اغفر لأمة حبيبك اللهم انصر أمة حبيبك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ہمارے دوست بھائی جو نا ہمارے بزرگ عمرے پر گئے ہیں کوکر صاحب کی دعا فرمائے اللہ اس کے عمرے کو قبول فرمائے ان کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائے ہماری دعاؤں کو ان کے لیے قبول فرمائے یا اللہ اس مسجد کے اوپر رحم فرما یا اللہ محبت اور اطاعت اس مسجد کے لیے رعایت اور امتیاز بنا دے یا اللہ اس مسجد کو امن اور عافیت والی مسجد بنا دے یا اللہ اسلام کی مسجد بنا دے محبت اس کے اندر پھیل جائے نفرتوں کو دور فرما دے یا اللہ ہماری اس مسجد کو اخلاص کے ساتھ چلانے کی ہمیں توفیق اور حکمت عطا فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ